کہ بلا جو ہے وہ جیو کی فلم ہے. یہ جو ہے آگ لگے بستی میں, اس میں تھوڑا سا مجھے گلا ہے کہ یہ تو ایک بد دعا ہوتی ہے کہ آگ لگے بھائی, تمہیں آگ لگے, تو یہ تھوڑا سا ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے تھی. اب بھی نام چینج ہو سکتا ہے, پوری رات پڑی ہے. یہ بد دعا ہوتی ہے آگ لگے کسی کی بستی کو, آگ نہیں لگانی, بستیاں تو آباد کرنی چاہیے. ادھر جو ہے وہ نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ بستیاں جلا رہا ہے, تو ہم نے بھی بستیاں جلانی نہیں ہے, ہم نے تو بستیاں آباد کرنی ہے, ہم نے تو بستیاں آباد کرنے کی دعا دینی ہے اور کرنی ہے. اینی وے, میں کسی اور وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں. یہ ARY کی فلم ہے, دہلی گیٹ کے ساتھ بھی کوئی میڈیا پارٹنر ہوگا. یہ اسی طرح کی کہانی ہے ڈاکٹر صاحب کہ اب میڈیا ہاؤسز ہی فلمیں بنا رہے ہیں, میڈیا ہاؤسز ہی کرکٹ کھیل رہے ہیں, میڈیا ہاؤسز ہی حکومت چلا رہے ہیں. میں ایک لمحے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, تھوڑے سے فگرز کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اسی طرح جیو کی بلا ہے, اور ادھر تھوڑے دن کے بعد جیو کی لاہور قلندر ہے. ARY کی آگ لگے بستی میں, تھوڑے دن کے بعد ان کی کراچی کنگز ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ بات کریں حکومت کی, تو سٹی 42 کے مالک جو ہیں وہ اس وقت وزیر داخلہ ہے. سما ٹی وی کے مالک جو ہیں وفاقی وزیر مواصلات اور نجکاری ہیں. جیو کے ڈائریکٹر سرمد علی جو ہیں وہ سینیٹر ہیں. اور اس کے بعد آپ آگے چلتے جائیں, چینل 365 کے مالک جو ہیں وہ اس وقت انفارمیشن منسٹر ہیں سندھ کے شرجیل میمن, اور صدر پاکستان آصف علی زرداری کے چینل میں شیر ہیں. تو ملک جو ہے در حقیقت میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ میڈیا ہاؤسز چلا رہے ہیں, یہ میڈیا مالکان چلا رہے ہیں, اور اپنے اپنے شیلٹر کے لیے انہوں نے چینلز کھولے ہوئے ہیں. ایک دعویٰ میں کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں اسماعیل کی طرف اور ڈاکٹر صاحب کی طرف. وہ یہ ہے کہ میرا یہ دعویٰ ہے, اس ملک کے 90% میڈیا ہاؤسز کے مالکان جیلوں میں ہوتے اگر آج ان کے چینلز نہ ہوتے. اس کے پیچھے وہ ساری داستانیں ہیں جو ہمارے پاس موجود ہے, کس چینلز کے کیا ایشوز ہیں, کس وجہ سے اس کو چینل لانا پڑا. تو خدارا آپ نے اپنے کالے کرتوت چھپانے کے لیے تو چینلز بنا لیے ہیں, اس ملک کے لیے بھی 1 گھنٹہ نکالیں. پاکستان کے تمام چینلز میں 1 گھنٹہ ایسا ہونا چاہیے جس کا نام پاکستان آور ہونا چاہیے, جس میں صرف پاکستان کی بات ہونی چاہیے, جس میں 6 لوگوں کو بٹھا کے ایک دوسرے کو گالیاں نہیں پڑوانی چاہیے, جس میں جو ہے نا مختلف ایجنڈے ٹو نہیں کرنے چاہیے, جس میں امن کی آشائیں جو ہیں اربوں روپے کے فنڈز نہیں لینے چاہیے. آپ کو 1 گھنٹہ تمام چینلز پہ فرض ہونا چاہیے پاکستان کے لیے نکالنا. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں جا کے, نہیں میں نے بڑی اچھی خوبصورت بات کی کہ 90% چینل کے جو مالکان ہیں وہ جیل میں ہوتے اگر وہ چینل کے مالک نہ ہوتے. اور ایک چیز انہوں نے باقی چیزیں بتائی کہ وہ یہ بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں, لیکن اس میں ریئل اسٹیٹ کا ایسپیکٹ بتانا میرا خیال ہے انٹینشنلی چھوڑا. اچھا نہیں, وہ سوسائٹیاں بھی کاٹ رہے ہیں, ہم نے بلے پہ آنا ہے نا. بات تو میں یہ کر رہا ہوں, میں ڈاکٹر صاحب کو اس بات پہ لانا چاہ رہا ہوں, اور خان صاحب کو اور بٹ صاحب کو, ماہن کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں پاکستان کو کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یعنی کہ اتنے چینلز جو ہیں ان کے سٹیکس ہیں, وہ مختلف حکومتوں وزارتوں میں اس وقت انوالو ہیں. ان چینلز پہ سچ بولنا ایسے ہی ہے جیسے رمضان میں شیطان آزاد ہو جائے. آپ کو خبر ملے کہ حضرات ناظرین 11ویں رمضان کو شیطان ہتھکڑیاں توڑا کے فرار ہو گیا اور آزاد ہو گیا, اب اس سے بچ کے آپ نے رہنا. یہ اسی طرح ہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب بات تو ہم نے بلا کی کرنی ہے, اور جو بات بلا پہ آپ کر سکتے ہیں, ہماری تو وہ نہ ہمارے پاس وہ الفاظ ہیں, لیکن میری گزارش یہ ہے کہ بلا جو ہے, ناظرین ڈاکٹر صاحب پہ جانے سے پہلے, بلا پاکستان کی فلم ہے. مجھے پتا ہے کہ بلا بنی کیسے, بلا کا سکرپٹ کیسے لکھا گیا, بلا پہ کتنی محنت ہوئی. 4.5 مہینے میں بننے والی فلم جو ہے وہ 70 سالہ پاکستان کی فلمی تاریخ جو ہے انشاءاللہ اس کو روشن کرتی ہوئی دکھائی دے گی. آمین. حضور والا چھوٹی سی میں بات یہاں کہنا چاہتا ہوں, جو باتیں نعیم حنیف نے کہی ہیں اس پہ ایک نہیں کئی پروگرام ہو سکتے ہیں, لیکن آج ٹرانسمیشن کا ٹائم بے انتہا قیمتی ہے, اور جس موضوع پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ میرے لیے بے انتہا اہم ہے. مجھے فلم کے ریلیز ہونے سے پہلے ایسے لگتا ہے کہ بلا کسی اور کی فلم نہیں, میری فلم ہے, میرا بچہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس ڈائریکٹر کو جانتا ہوں جو اس دور میں فلم بنانے کی جرت اور ہمت رکھتا ہے, اور اس قوم کے لیے رکھتا ہے جو کہ پاکستانی فلم کو ایک ردی کی ٹوکری میں ڈالنا چاہتے ہیں. خدا کی قسم, ہمارے ہاں جب تک تھان کے اوپر جاپان کی مہر نہ ہو اور کوئی بالی ووڈ سے ہو کے نہ آ گیا ہو, ہم اسے اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ پہنے یا دیکھیں. اور یہ شعیب خان کی آج کی کوشش نہیں ہے. دس از ناٹ ہز فرسٹ فلم. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کنٹینیو کر رہے ہیں ڈسپائٹ چیلنجز, بسائڈز فیلیئرز, بسائڈز کرٹیسزم. دراصل
شعیب خان کو اگر میں پرسنلی نہ جانتا تو شاید میں اس کی جدوجہد سے واقف نہ ہوتا. اور میں بہت شروع میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, شعیب خان کی سب سے بڑی خوش بختی, آپ برا نہ منائیے گا کیونکہ میں اس چیز کا عینی شاہد ہوں تو مجھے گواہی دینے میں کوئی مشکل نہیں ہے, مسز شعیب خان ہیں. میں نے آج تک کسی ڈائریکٹر کی بیگم کو اپنے میاں کے ساتھ اس قسم کی معاونت کرتے نہیں دیکھا جتنی کہ اس خوش بخت شوہر کی بیوی کو دیکھا ہے. عامر خان کی بیوی نے کیا تھا, میری گال سنو, انہوں نے کیا تھا, اور عمران خان کی بیوی بشرا بیوی نے بڑی معاملت. میں آپ کی بات بالکل صحیح, خانوں کی بیویاں کرتی ہیں, خانوں کی بیویاں کرتی ہیں. صرف ایک بات بتا دوں کہ عامر خان کی بیوی نے طلاق لینے کے بعد فلم سازی کی, طلاق لینے کے بعد ان کی طلاق پہلے ہوئی تھی, اور اس کے بعد عامر خان اور ان کی بیگم نے یہ کیا تھا کہ فار ایوری کمرشل مووی دیٹ عامر خان میکس his wife would make a counter anti-commercial movie. پیپلی لائف کس کی بنائی ہوئی ہے سر, مجھے بتائیے. دھوبی گھاٹ کس کی بنائی ہوئی ہے, یہ سب حضور والا. دراصل عامر خان کو تھوڑا سا میں آپ سے ذرا سا زیادہ جانتا ہوں, اور بیویوں پہ میری نظر آپ سے تھوڑی سی زیادہ ہے. ایک بات یہ خبر ہے ہمارے لیے سر جی, وہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں سر جی. میں نے دونوں ملکوں میں ایسی ڈائریکٹر پیئر نہیں دیکھا. ایک تو سر جی, جس چیز میں ایک شوہر کے ساتھ اس کی بیوی کھڑی ہو جائے, آپ سمجھیں کہ بس اس شوہر کے لیے آسانی ہی آسانی. دوسری بات, اس آدمی نے جو سلیکشن کی ہے حضور والا, پروٹیگنسٹ کی سلیکشن, میں قربان جاؤں اس دور میں جبکہ آپ فلم کا ہیرو اسے چنتے ہیں جو گاڑیاں بھی بانٹ رہا ہوتا ہے, دراز بھی کھول رہا ہوتا ہے, شیمپو بھی بیچ رہا ہوتا ہے, ڈرامہ بھی کر رہا ہوتا ہے, رمضان ٹرانسمیشن بھی کر رہا ہوتا ہے, ویسے ہوسٹنگ بھی کر رہا ہوتا ہے. حضور والا ایک چیز ہوتی ہے سٹار ایکسکلوسیوٹی, کہ ہائے وہ صرف سٹار ہی نظر آئے. اور میں قربان جاؤں, میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں شان کے لیے. اگر اس پورے ملک نے ایک ورلڈ کلاس ایکٹر پیدا کیا ہے, آپ اس کو ہالی ووڈ میں کھڑا کر دیں. آج میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, مجھے شان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, وہ ویسے ہی بڑا کنجوس ہے, دیندہ کی ہے کچھ بھی نہیں. تو پتہ چل گیا ہوگا, ٹھیک ہے کہ جی بالکل کہ نہیں پتہ لگا ابھی تک باہر کا. حضور والا اس کی شکل, اس کی ایکٹنگ, اس کا انداز, in every movie he looks like a Hollywood icon. اس وقت کوئی اس کا مقابلہ بالی ووڈ میں نہیں کر سکتا, اس کے سامنے ماند ہے. صرف چھوٹا سا گلہ ہے میری جان, اب مجھے موقع ملا ہے نا حضور والا, برکت واسطے تو کڑی نو وچ پاندا کیمیو رول ہی ہوتا تے پھر برکت ویندا. کوئی گل نہیں, اگلی فلم میں ضرور کر کے دیکھی. اور میں اپنی محبت کے بارے کہہ رہا ہوں, اس بی بی کا نام ہے سائمہ نور. And you would agree with me, would you not? Yes, I agree. شکر ہے مان گیا. ایسے بتائیے وکالت کر کے. اچھا آئے نظر خان صاحب